خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا طریقہ کار ہے، تو اس لیکچر میں ہم وہ چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہیزرڈز کیا ہے؟ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کن کن خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں، تو وہ ہے ورکر یوزنگ ہینڈ اینڈ پاور ٹول میں بی ایکسپوز ٹو دیز ہیزرڈز، آبجیکٹ دیٹ فال، فلائی آر ایبریسیو آر اسپلیش۔ کہتے ہیں کہ وہ آبجیکٹس جو ٹولز ایک امپلائز استعمال کرتا ہے تو وہ اس پہ گر سکتا ہے۔ کوئی فلائنگ آبجیکٹس ہے جو ہوا میں تیرتی ہے، وہ اس کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے، تو وہ بھی نیکسٹ لیکچرز میں، نیکسٹ سلائڈز میں وہ آ رہے ہیں۔ ہارمفل ڈسٹ، فیومز، میسٹ، ویپرز اینڈ گیسز۔ یہ پاور ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف خطرات سے جو دوچار ہو سکتے ہیں، اس میں اگر ہم کسی ڈرل پہ، کسی پاور ٹول پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹ ہو سکتی ہے، مختلف کام کرتے ہوئے مختلف فیومز، دھوئیں پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی دھند سا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی ویپرز نکل آ سکتی ہے، مختلف گیسز نکل آ سکتی ہیں، تو یہ خطرات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ فریڈ اور ڈیمیج الیکٹریکل کارڈز، ایسے بورڈز، الیکٹریکل بورڈز جس کی ایجز جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ورن ہو، مطلب جو پٹے ہو، جو خراب ہو، اس کی ایجز آپ نے کبھی کبھار دیکھے ہوں گے کہ الیکٹریکل وائر جو ہے وہ جگہ جگہ وہ پٹے ہوئے ہو، تو اس کو فریڈ اور ڈیمیج الیکٹریکل کارڈز کہا جاتا ہے۔ جڈیریس کنیکشنز اور امپراپر گراؤنڈنگ، اگر کسی تار کا پاور ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، مثال کے طور پر ہم ڈرل استعمال کرتے ہیں اور وہ ڈرل الیکٹرک کنیکشن وہ اس کے ساتھ لگا ہے، الیکٹریسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ تار جو ہے وہ اس کی پراپر گراؤنڈنگ نہ ہو گئی ہو، وہ تار جگہ جگہ ٹوٹا ہوا ہو، وہ تار جو ہے وہ کمزور ہے، آپ اس پہ پاور زیادہ استعمال کرتے ہیں اور تار کمزور ہے، وہ جگہ جگہ برن آؤٹ ہے، تو اس کے ساتھ آپ شارٹ آپ کو لگ سکتا ہے، وہ چیزیں آپ پہ گر سکتی ہے، وہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ ہو سکتے ہیں، آپ الیکٹریسٹی شارٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ خطرات ہیں۔ ابھی یہ سلائیڈ نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے ہینڈ ٹولز پروٹیکشن۔ ابھی اس کے ساتھ جو پروٹیکشن کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح اپلائی کریں گے کہ ہم اس خطرات سے بچا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ یوز پی پی ایز، پراپر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کا استعمال کر لے، سچ ایز سیفٹی گوگلز اور گلوز، جو سیفٹی گوگلز ہے، جو بڑے بڑے چشمے ہیں اس کو آپ پہن لیں، گلوز استعمال کر لیں، جہاں پہ آپ ہینڈ ٹولز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال ضرور کر لیں۔ میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک کارپینٹر آ گیا، اس کی 2 فنگر جو تھی وہ کٹ چکی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کے فنگر جو ہے وہ کٹ گئے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ٹیبل ماؤنٹڈ سا جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا تھا، جو ایک آرا ہوتا ہے جس پہ یہ ووڈز کاٹے جاتے ہیں، لکڑی کاٹنے کے لیے جو آرا استعمال ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اتنی تیز تھی کہ میں اس کے ساتھ جو میرے فنگرز تھی وہ لگ گئی اور ودن سیکنڈ اس نے میرے دونوں انگلیوں کو اڑا دیا۔ تو اگر گلوز پراپر استعمال کیا ہو یا اس کی جو ٹیبل ماؤنٹڈ سا ہے اس کی پراپر شیلڈنگ کی ہوئی تھی تو اس طرح کے حادثات پیش نہ آتے۔ کیپ لوور سرفیس ویئر ورکنگ فری فرام ٹرپنگ اور سلپنگ ہیزرڈز، کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس جگہ کو آپ کلیئر سرفیس رکھتے، اس کو آپ صاف رکھتے، وہ ویٹ نہ ہو، گیلا نہ ہو کہ آپ اس پہ گر سکے یا کوئی چیز آپ پہ آ کر گرے۔ کیپ کٹنگ ٹول شارپ، اور جس چیز سے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ شارپ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شارپ ہو تو کام وہ کوئکلی کرے گا اور ساتھ میں آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔
ابھی نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے اس لیکچر کا اور اس چیپٹر کا ٹاپک نمبر 2 ہے. چیپٹر نمبر 3 کے ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ یہ ہے ویلڈنگ اور کٹنگ. ویلڈنگ ٹائپس آف ویلڈنگ جو ہے ہمارے پاس 2 قسم کے ویلڈنگ ہوتے ہیں. ایک آرک الیکٹریکل ویلڈنگ. آرک اور الیکٹریکل ویلڈنگ اس کو کہا جاتا ہے جب میٹل کو ہم میٹل سے ویلڈ کرتے ہیں تو اس کو اتنا ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ میٹل آفٹر کچھ ٹائم وہ اس کے ساتھ بائنڈنگ پیدا کرتا ہے. تو اس کو آرک اور الیکٹریکل ویلڈنگ کہتے ہیں جو ہم الیکٹریسٹی کی مدد سے کرتے ہیں. اور دوسرا ہے گیس ویلڈنگ. وہ ویلڈنگ کا وہ قسم جس پہ ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ گیس آکسی ایسیٹیلین کا گیس ہوتا ہے اور اس کے تھرو ہم ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس کو گیس ویلڈنگ کہا جاتا ہے. ابھی گیس اور الیکٹریکل ویلڈنگ کے دوران ہم کن کن خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں. تو فائر وہاں پہ لگ سکتی ہے, ایکسپلوژن ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ کوئی بلاسٹ ہو سکتی ہے, میٹیریل ڈیمیج ہو سکتا ہے, آپ کو الیکٹریکل شاک مل سکتا ہے. فیوم اور گیسز وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ ویلڈنگ ہوتا ہے تو مختلف قسم کے گیسز وہ پیدا کرتے ہیں اور مختلف قسم کی دھوئیں پیدا کرتے ہیں جس سے آپ کی لنگز, آپ کی ریسپیریٹری سسٹم, آپ کی ناک, آپ کی گلا, آپ کی آنکھیں یہ متاثر ہو سکتی ہے. وہاں پہ لیکیج ہو سکتا ہے. انکمپیٹنسی آف اسٹاف, جو اسٹاف ہے تو وہ انکمپیٹنٹ ہو. مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے کارپینٹری کی ہے, اس نے ویلڈنگ کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور وہ کارپینٹر آ کر ویلڈنگ کا کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. سیفٹی پریکاشنز کیا ہے؟ سلنڈر شوڈ بی چیک بیفور یوسیج. آپ مثال کے طور پر گیس کا ویلڈنگ کر رہے تو آپ سلنڈر کو استعمال کرنے سے پہلے وہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی لیکیج تو موجود نہ ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہاں پہ کوئی آگ لگا دی اور اس سے وہ سلنڈر جو ہے وہ پھٹ جائے. اسپیشلسٹ رسک اسسمنٹ ریکوائرڈ. اسپیشلائز ٹائپ آف رسک اسسمنٹ اس کے لیے ہونے چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے وہاں پہ رسک اسسمنٹ کیا جائے کہ کون کون سی خطرات ہے یہاں پہ اور اس کو کس طرح کون کون سی ترکیبوں سے اس خطرات کو ختم کیا جائے. سپریٹ اسٹوریج پلیسز. جہاں پہ یہ سلنڈرز پڑے ہو ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کے قریب ہو بلکہ وہ کسی اچھی جگہ پہ آپ سٹور کر لیں اور وہاں سے پائپ نکال لیں تو آپ سے دور ہوں گے. اگر کوئی بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو نقصان پہنچائے. آپ سے دور ہوں گے تو مثال کے طور پر اگر آپ کو نقصان پہنچائے وہ خیر ہے لیکن ہیومن کو نقصان نہ پہنچائے. کلیئرلی مارک ٹیگز. جہاں پہ یہ سلنڈر وغیرہ پڑے ہو تو وہاں پہ ٹیگز لگا دے کہ آپ یہاں پہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں. جس طرح آپ نے سی این جی اسٹیشن میں دیکھے ہوں گے وہ کہہ رہے کہ یہ کمپریسر ایریا ہے, یہ مشین آٹومیٹک خودکار ہے, خود یہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ اس کے قریب نہ آ جائیں. سپریٹ وہیکل فار ٹرانسپورٹیشن. جہاں پہ ویلڈنگ کا سامان آپ لے جاتے ہیں تو جس وہیکل میں آپ جا رہے اس میں یہ ویلڈنگ مٹیریل موجود نہ وہ دوسری گاڑی میں موجود ہونے چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی نے آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آیا, کوئی آگ لگ گئی تو ایسا ہے کہ یہاں پہ سلنڈر بھی پڑا ہوگا تو وہ بھی بلاسٹ کر کے آپ کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے. ویلڈنگ کرنے کے دوران آپ لوگوں کو ٹریننگ دے دیں, انسٹرکشن دے دیں, اپنے امپلائز کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں کہ اس کے ساتھ کون کون سے خطرات لاحق ہے اور ان خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوگا. کلیئرلی انسولیٹڈ وائرس. جو وائرس ہے مثال کے طور پر آپ الیکٹریکل ورک کر رہے ہیں, الیکٹریکل ویلڈنگ کر رہے ہیں, جو اس کی وائر آگے ہے تو وہ پراپرلی انسولیٹڈ ہو, ایسے نہ ہو کہ جگہ جگہ ٹوٹی ہو جس طرح ہمارے یہ ویلڈر حضرات کرتے ہیں تو وہ بالکل سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور بالکل ان تاروں کو وہ جگہ جگہ پہ جو ٹوٹی ہوئی تاریں ہوتی ہیں تو ان کو پلاسٹک کے تھرو انسولیٹڈ کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ ہونا چاہیے کہ پراپرلی ٹیپ سے وہ انسولیٹڈ ہو, پراپر ڈبل ٹیپ ان کو دیا ہو کہ کسی امپلائی کو وہ الیکٹریکل شاک نہ دے.
ابھی یہ لیکچر نمبر اسی لیکچر میں جو ہمارا چیپٹر نمبر 3 ابھی جا رہا ہے، اس میں تیسرے ٹاپک پہ ہم آ جاتے ہیں الیکٹریکل سیفٹی جو ہے۔ الیکٹریکل سیفٹی اس کے ساتھ جو مین ہیزرڈس ہے وہ کیا کیا ہے۔ برن، وہ الیکٹریکل ایسا ہے کہ کسی کو جلا سکتا ہے، شاک دے سکتا ہے۔ آرکنگ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں کہ کبھی کبھار ہم یہ پلگ لگا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اس کو آرکنگ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ الیکٹریکل سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے، تو معمولی سے لاپرواہی کی وجہ سے بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ فائر اینڈ ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر ہم الیکٹریکل سیفٹی کرنا چاہتے تو اس کے لیے فیوزز لگا دے، سرکٹ بریکر لگا دے، ارتھنگ کا پراپر سسٹم کر لے، آئسولیشن کر لے۔ مطلب آئسولیشن ایسا ہے کہ اس سے الیکٹریکل شاک جو نکالا جائے، ریڈیوس وولٹیج کو کم رکھا جائے۔ بیٹری آپریٹڈ ٹولز، ان ٹولز کو استعمال کر لے جو بیٹری سے آپریٹ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر اس میں ڈائریکٹلی آپ کے پاس الیکٹریکل کرنٹ نہیں آ جاتا ہے، تو وہ ایز کمپیئر ٹو دوز ڈیوائسز جس پہ جو ڈائریکٹلی الیکٹرک سرکٹ پہ چلتی ہے، تو اس کی بنسبت یہ جو بیٹری آپریٹڈ ٹولز ہے وہ سیف ہے۔ ریزائڈل کرنٹ ڈیوائسز RCDs ایسے ڈیوائسز ہے جو فیوزز اور سرکٹ بریکر کی طرح کام کرتے ہیں، بٹ RCDs آر ٹو مچ سینسٹیو ایز کمپیئر ٹو فیوز اینڈ سرکٹ بریکر۔ سرکٹ بریکر اور فیوزز کی بنسبت RCD جو ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور سرکٹ بریکر، فیوزز اور RCD کا کام تقریباً ایک جیسا ہے کہ جہاں پہ کوئی فالٹ آ جائے تو یہ خود بخود الیکٹریسٹی کو شٹ ڈاؤن کرتا ہے، تو اسے مزید نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ڈبل انسولیشن کا اہتمام کر لے کہ انسولیشن آپ نے جو الیکٹریکل وائرز آئے تو وہ پراپرلی انسولیٹڈ ہو کہ کسی کو الیکٹرک شاک نہ پہنچے۔ دیٹ از دی اینڈ آف دی لیکچر۔ امید ہے کہ اس لیکچر میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔